رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان نمازی حضرات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو مل بیٹھ کر کے سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ زندگی میں ہمارا پہلا موقع ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات پہ کہیں مل بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مطالعے کو کیا کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. تو آج آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ آپ نے سننے کے بعد پھر سنانا ہے. سننے کے بعد کیا کرنا ہے، سنانا ہے. جب آدمی سنتا ہے وہ پھر سنا سکتا ہے، جب سنے گا نہیں تو سنائے گا کیسے؟ اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اللہ کو وقت دینا ہے. کس کو وقت دے رہے ہو؟ مجھے نہیں دے رہے ہو، اپنے رب کو دے رہے ہو. لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ مجھے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ محفل نصیب ہو گئی ہے کہ آج الفلاح مسجد میں بڑے اہم لوگ موجود ہیں جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ ہی جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ادھر اور بھی، ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے قبول فرما دے اور سمجھنے کے بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو آئیے دیکھیں گے ترجمے کو، غور سے دیکھیں. جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے سوال ضرور کیا کریں. یا ایھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یا ایھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سر بتائیں گے. یا ایھا کی جگہ اگر یا ایھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ بولے مؤنث کے لیے ہوتا. جس طرح کوئی مؤنث ہو لیکن یہ ایھا تب آتا ہے جب آگے الف لام ہوگا. کیا ہوگا؟ اگر آگے الف لام نہیں ہوگا تو یا ایھا نہیں ہوگا، پھر یا ہی ہوگا. جس طرح میں کہوں گا یا موسیٰ، یا بابر، یا عبید، یہ کہوں گا نا. لیکن اگر آگے کوئی لفظ ایسا ہے جس کے ساتھ کیا ہو، الف لام، تو پھر یہ ایھا ہوگا. لیکن یہ جو آگے ہوگا یہ میل ہونا چاہیے، تب جا کر ہوگا. اگر یہاں پہ کوئی چیز فیمیل ہو جائے، مذکر کی جگہ مؤنث ہو جائے، تو پھر یہ ہوگا یا ایھا. کیا ہوگا؟ کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا سا کلیئر ہو گیا؟ اچھا. اگر یہاں پہ کوئی الف لام نہ ہو تو میں کہوں گا یا انسان، یا سین، رامین، یا سین والقرآن الحکیم. وہ بھی مخاطب اللہ تعالیٰ انسان سے ہے. تو اس کو ترجمے کا دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اے. آگے کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ آپ سے نہیں، پوری دنیا سے. میں بھی انسان ہوں، یہودی بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، اور ہندو بھی. سب سے اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں کیا کرو، ماں خلقا. ماں اردو میں، عربی میں کہتے ہیں ماں اسمکا، تیرا نام کیا ہے؟ ماں. تو ماں کے معنی کس چیز نے، کس نے. غرہ، یہ لفظ غرہ، یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے غرہ. یہ لفظ غرہ اور اس کے ساتھ واو لگا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور آگے میم لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور مغرور اور غرور کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، کسی اور کو دھوکہ دینا. جب میں یہ کہوں گا میں بڑا نواب ہوں، میں بڑا خان ہوں، بڑا چودھری ہوں، تو میں اپنی صفتیں کر رہا ہوں لیکن اندر سے میں کھوکھتا ہوں، تو میں آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوں.
یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے نا جی. کہ کل ہم آنکھیں بند کر کے جائیں گے تو ہمارے پاس کون سی دولت ہوگی، لیکن اس دنیا کے پیچھے ہم کیا ہو گئے، خوار ہو گئے یا نہیں ہو گئے. تو یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے کچھ بھی نہیں، یہ سب کچھ رہنے والا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کس چیز نے، کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اور آگے ہے یہ کیا ہے، کا ہے، کا کے معنی تجھے. اچھا یہ بار بار میں پڑھاتا رہتا ہوں کہ کا کے اوپر زبر آ جائے تو ترجمہ کیا ہوگا، یو ہے یا یو ہوگا، لیکن یہ میل کے لیے ہوگا. اگر فیمیل کے لیے ہوگا تو کیا ہوگا، کی ہوگا، تو یہ فیمیل کے لیے ہوگا. اگر دو ہو جائے تو کما ہوگا، اور اگر دو سے زیادہ ہو جائے تو کم ہوگا. جس طرح یہ کم ہے نا یہاں یہ دیکھیں. اور اسی طرح اگر عورتیں زیادہ ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا، کننا. سب کا ترجمہ یہ انگریزی میں یہی ہوگا، سب یہی ہوگا. تم یو ہوگا انگریزی میں، چونکہ ایک ہی سیکنڈ پرسن. عربی میں کتنے، تو قرآن کو کس زبان میں اترنا چاہیے. اگر انگریز کہے ہماری زبان میں اترنا چاہیے تو آپ پہ انگریزی زبان نہیں، عربی زبان میں کیا ہے، بلاغت ہے، وسعت ہے. ادھر آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. یہ سب کی کلاس ہے، ان کی نہیں ہے، مخصوص لوگوں کی کلاس تھوڑی ہے. یہ تو ہمیں علماء چاہیے کہ علماء ہماری اصلاح کریں. ہم تو چاہتے ہیں سب بیٹھ جائیں کہ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. آگے جس نے بے رب کا، بے کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ حرف جار ہے، اس کا ترجمہ سے بھی ہے، کو بھی ہے، ساتھ بھی ہے. اور آگے کیا ہے، رب. رب کے معنی رب، رب کے معنی ہے پروردگار، پالنے والا. اور کا کے معنی کیا ہوگا، پھر تجھے. تجھے تیرے رب سے، تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا صفاتی نام لے رہا ہے، رب اس کا صفاتی نام ہے. اللہ کا اپنا نام اللہ ہے. رب کیوں لگایا ہے، یہ سب کو ایڈریس کر رہے ہیں، سب کو ایڈریس کر رہے ہیں، سب کا کیوں، کس طرح. آپ سے سوال کو کرے تو آپ کے رب، جب اللہ نے تمام ارواح کو جمع کر کے اور سب ارواح سے عہد و پیمان لیا تھا تو کیا کہا تھا، الستو بربکم. تو یہودی کی روح نے بھی کہا قالوا بلا، عیسائی کی روح نے کہا قالوا بلا، میری اور آپ کی روح نے کیا کہا تھا. تو سب نے کس بات پر لبیک کہا ہے. اس لیے دنیا کا کوئی انسان رب سے انکار، اگر کسی سے پوچھے کہ آپ تمہیں پالنے والا، یہ ہوائیں دینے والا، رزق دینے والا کون ہے، سب یہ کہیں گے رب. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اے انسانوں، تجھے اپنے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اب دھوکہ کیا ہے بتائیں گے. وہ رب تو کریم ہے، وہ کیا ہے، جو بہت کرم کرنے والا ہے. وہ تو تمہارے پر فضل و کرم کرتا ہے، اپنے فضیل کے، اپنے کرامت وہ عطا کرنے والا ہے. تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ نے مجھے آنکھیں دی، آپ کو دی، کتنی کرم نوازی ہے اس کی، آپ گن سکتے ہیں. کیا ہم دھوکے میں نہیں ہیں کہ ہم نے یہ آنکھیں اللہ کے کلام کے لیے استعمال نہیں کر رہے؟ کیا ہم دھوکے میں نہیں ہیں کہ ہم نے کان قرآن سے بند کر دیے؟ کیا ہم دھوکے میں نہیں ہیں کہ ہم زبان باقی سب کاموں کے لیے چلاتے ہیں، اس قرآن کے لیے نہیں چلاتے ہیں؟ زمین کے اوپر اس کا نمائندہ اللہ کا کلام ہے. کون ہے؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ قرآن ہے. جب آپ قرآن کھولیں گے تو آپ سے کون بات کرے گا؟
آپ اور کیا چاہیے؟ جو ہی آپ قرآن کھولیں گے رب آپ سے بات کر رہا ہے. اور جہاں کہیں بھی قرآن ہو، وہ لائبریری میں ہو، ادھر ہماری مسجد میں ہو، یا میرے گھر میں ہو، یا کہیں لندن میں ہو، کہیں بھی آپ ہو، اللہ تعالیٰ کہاں ہوگا؟ جہاں قرآن کھولیں گے اللہ وہی ہوگا. ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کوئی جگہ کا تعین نہیں ہے. تو رب فرماتے ہیں کہ تجھے رب کے کریم سے، جس نے تمہارے اوپر کئی کرم کیے ہیں، کئی نعمتیں نچاور کی ہیں، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سا دھوکا ہے تمہیں ملا ہے؟ دھوکا ہے نا ہمارا، زمین میں کھینچ رہی ہے، جائیداد کھینچ رہی ہے، اولاد کھینچ رہی ہے، اس طرح ساری چیزیں ہمیں کھینچ رہی ہے، تو ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسا کرم کرنے والا ہوں، کس طرح کا کرم ہے میرا. اب اللہ ڈیفائن کرے گا. دیکھیں ذرا، الذی، جس نے کیا کیا؟ خلق، پیدا کیا. اللہ اکبر. اب اگر کسی انسان سے آپ سوال کریں کہ تجھے کس نے پیدا کیا، لندن کے لوگ کیا کہیں گے؟ جو بائیڈن نے پیدا کیا. یا پاکستان کے لوگ کہیں گے نہیں، مجھے تو فلاں لیڈر نے پیدا کیا. کوئی کہے گا کس نے پیدا کیا؟ آپ کے لیڈر کو بھی اس نے پیدا کیا، ہمارے پیغمبروں کو بھی اس نے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. مجھے اور آپ کو پوری کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ اس نے کی ہے. خلق کا، پھر کہا کہ میں نے کہا تجھے اے انسان، اس کی سب سے بڑی کرم نوازی یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا. فسوا کا، فا کے معنی پھر، سوا کے معنی کہتے ہیں برابر، اور کا کے معنی تجھے. انگریزی میں آپ اس کو لکھیں گے اس طرح فیشن، آئی او ہے یا نہیں میرا خبر ہے. تو فیشن کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی فیشن کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، پھر اس کے اوپر یعنی تاکہ مجھے خوبصورت میں نظر آ جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آنکھوں کی خوبصورتی خود بنائی ہے. کسی کو کالی آنکھیں دی، کسی کو نیلی کر کے دے دی، کسی کو براؤن کر کے دے دی، اور ہر ایک میں ایک زبردست اٹریکشن ہے. یہ اٹریکشن کس نے پیدا کی ہے؟ یہ زبان کس نے بنائی ہے؟ یہ ناک کس نے برابر کی ہے؟ اس کے اوپر یہ سب کچھ کیا کس نے کیا ہے؟ وہ یہ دانت کس نے بنائے؟ یہ اس نے بنائے، برابر اس نے کیا ہے. میری آنکھ اس آنکھ میں اور اس آنکھ میں ذرا بھی ڈائیمیٹر میں فرق سارے سائنسدان مل جائے تو کہ نہیں. میری تھم اور آپ کے تھم میں، پوری انسانیت کے تھم میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا. اس نے سب کچھ تک برابر بنا دیا ہے. آگے فرمائیں فعدل کا، پھر کیا کر دیا؟ عدل کے معنی کیا ہے؟ متوازن کرنا، اعتدال میں لانا. پھر متوازن کیا، اور کا کے معنی تجھے. متوازن کسے کہتے ہیں؟ ایک بازو اتنا لمبا نہیں ہے، دوسرا بازو چھوٹا نہیں ہے، دونوں کو کیا کر دیا؟ پھر دونوں کام کیا کر دیے؟ ایک کام بڑا بھی کر دے تو کیا ہوا؟ پھر ہم اچھے نہیں لگیں گے. اس طرح لب دونوں خوبصورت بنائے. پھر اسی طریقے سے آنکھیں برابر بنائی ہیں، ہر چیز میں توازن. پھر کسی کو اتنا بلند نہیں کیا کہ چھت سے سر لگ جائے، اور نہ اتنا پست کر دیا کہ نظر ہی نہ آئے. یعنی سب کو کیا کر دیا؟ یہ کس نے کمال کیا ہے؟ یہ کوئی انسان ہی کہے گا کہ نہیں جی میں جو جتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوں یہ تو مجھے فلاں بازار سے ماں باپ نے خرید کر لائے؟ کوئی نہیں. کس نے کیا سارا کام؟ جب یہ دل میں اتر جائے کہ رب نے سب کچھ کیا ہے تو اس کا تعلق کس سے جڑے گا؟ پھر غفلت سے، مغروری سے، تکبر سے، دھوکے سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ خلاص ہو جائیں گے. آگے رب فرماتے ہیں، آگے اور تفصیل میں بتائے گا. فی ای صورت ہے، فی مانے میں، اور ای کے معنی جس طرح، وٹ ایور. اس کا ترجمہ ہے وٹ ایور. میں لکھ لیتا ہوں تاکہ
یاد رہے جس طرح شاہ یہ ہے، اس کو دیکھ لیں، جس طرح چاہا آپ اردو میں کریں انشاءاللہ، ماشاء اللہ کہتے ہو، یہ وہ لفظ ہے شاہ چاہا، جو چاہا صورت، جو صورت چاہی، صورت کی سور ہے نا لفظ ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ میں میم لگا دوں، سواد لگا دوں، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ مصوری کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ کسی کے رنگ کو کیا کر دیا؟ گورا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا؟ کالا کر دیا، کسی کو کیا کر بالکل سیاہ کر دیا، کسی کو کس طرح، کسی کو کس طرح، یہ سارا کمال کس نے کیا ہے؟ وہ مصور ہے نا۔ اب اگر آپ کے مصور آ جائے اور ادھر خوبصورت پھول بنائے، اس میں کالا بھی اچھا لگے گا، سفید بھی اچھا لگے گا، براؤن بھی اچھا لگے گا، یلو بھی اچھا لگے گا، پنک بھی اچھا لگے گا۔ یہ جو رنگ بھرے ہیں، یہ کس نے بھرے ہیں؟ تو یہ صورت ہماری وہ آگے کہہ رہا ہے ماشاء اور رکب کہتے ہیں ترکیب کو، صورت گری کی کا کے معنی تیری، جس طرح اس نے چاہا تیری کیا کر دی؟ تصویر بنا دی۔ اب اگر آپ کسی شخص کو یہ کہیں کہ تیری شکل منحوس ہے، تو آپ براہ راست کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ ہاں، بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، والدین ہیں؟ نہیں، کون ہے؟ تو کسی شخص کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ تیری شکل ہی منحوس ہے۔ پنجابی بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں، بہت زیادہ، اور تیری شکل ہی پیڑی ہے، تیری شکل ہی منحوس ہے۔ نہیں، کسی کو یہ نہیں کہنا، کیا کہیں گے؟ تیرا عمل منحوس ہے، ہاں؟ تیری شکل مندی نہیں ہے، تیری شکل بری نہیں ہے، تیری شکل کیا ہے؟ خوبصورت ہے، تیرا عمل خوبصورت بھی ہے۔ عمل سے بچو، اس کی شکل خراب نہیں ہے، شکل اللہ نے بنائی ہے۔ انگریزوں کی شکل خراب ہے، ہاں؟ ہندوؤں کی شکل بھی خراب نہیں ہے، کسی کی شکل خراب نہیں ہے، عمل خراب ہے۔ ہمارا کیا خراب ہے؟ عمل صحیح کرو بس۔ اللہ کو عمل درکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے جا کر کہ رب نے تو تمہیں اس طرح بنایا ہے، یہ انسان تجھے رب کے کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، تمہیں برابر کر دیا، تمہارے اعضاء متوازن کیے، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تمہاری صورت گری کی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، مگر ہرگز نہیں، تم نے آج تک سوچا ہی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز یہ لکھا ہوا ہے، انگریزی میں کیا ہوگا؟ نیور، ہرگز نہیں، بلکہ تم کیا کرتے ہو؟ تاکہ مانے تو کذبا، تکذیب کرتے ہو، اور واؤن کے مانے جمع کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ تکذیب کیا ہوتا ہے؟ جھٹلاتے ہو۔ تو کیا جھٹلاتے ہو؟ کہ اپنے ہاتھوں کو دیکھو تو کہو نا الحمدللہ، اپنے ناخن کو دیکھو کیا کہو؟ سبحان اللہ، ہاں؟ اپنے آئینے میں چہرے کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ بہت لوگوں سے آپ کا چہرہ خوبصورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مصوری پر اس کا کیا کریں؟ یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے آپ کو بٹھا دیا۔ کچھ لوگ ایسے بیٹھ بھی نہیں سکتے، آپ کو خوبصورت دان، خوبصورت بال، خوبصورت چہرہ، خوبصورت داڑھی، یہ سب کچھ اس نے دیے ہیں، تو اس پہ کیا کہو گے؟ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اس کو جھٹلاتے ہو، کیونکہ تمہیں آخرت سے انکار ہے کہ بالدین، روزے جزا کو جھٹلاتے ہو۔ ایک دن مجھے ملنا ہے اللہ سے، وہ پوچھے گا کہ تم نے میری امانت کا استعمال کی ہے، یہ امانت ہے یا نہیں ہے؟ اس ہاتھ انگلی سے میں کسی کو قتل بھی کر سکتا ہوں،
ہاتھ سے میں کسی کو ہیلپ کر کے اس کو کسی لے جا سکتا ہوں، اسی ہاتھ سے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں، اسی ہاتھ سے میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی دے سکتا ہوں، میں غلط سائن بھی کر سکتا ہوں، غلط سرٹیفکیٹ بھی کسی کو دے سکتا ہوں بنا کر کے۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کو بگاڑ دیتے ہیں بات ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، تم تو آخرت کے دن کو جھٹلا رہے ہو، جبکہ وَإِنَّا اور بے شک، اس کا ترجمہ کریں حالانکہ، علیکم تم پر کیا ہے، لا لگا دیا، لا کے معنی ضرور، حافظ کے معنی نگراں، اور ہیں یہ ہیں کے لیے، یادوں کے معنی وامون آ جائے تو یہ جمع نہیں ہوتا ہے، ذرا ہیں، ہم اردو میں ہیں کہتے ہیں، وہ یہاں یہ یادوں ہے، تمہارے اوپر نگراں مقرر ہے، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے اوپر۔ یعنی روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے مومن جب صبح گھر سے نکلتا ہے اور وہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو ادھر کے فرشتے کو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کی حفاظت کرنا ہو، لیکن وہ بندے مومن جب 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسرے کو کہتا ہے کہ تم بھی ادھر سے بھی دونوں مل کر کے کیا کرو، میرے بندے کی حفاظت کرنا۔ لیکن بندے مومن جب 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے فرشتوں اب تم ہٹ جاؤ، میں اپنے بندے کی خود حفاظت کروں گا۔ وہ رب ہے میرا اور آپ کا، جو ہر وقت مجھے اور آپ کو پاک رہا ہے، بچاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا کر دیے، نگراں مقرر کیے، پروٹوکول میں تمہارے ساتھ فرشتے موجود ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے ہماری، انسان کی خوش قسمتی دیکھیں، یہ نہ کہنا کہ انگریزوں کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، ان کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو کسی نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ جا کر انگریز کو دیکھ لو اور اس کو مار دو، قادیانی کو دیکھ لو تو قتل کر دو، یہودی کو دیکھ لیا تو قتل کر دو، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا تو آپ کیوں قتل کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں آسان طریقہ کیا ہے، وہ یار وہ اس نے دین کو گالیاں دے دی، ہم نے اس کو قتل کر دوں گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کو گالیاں نہیں دی گئی؟ نبی کو لوہان نہیں کیا تھا طائف کی گلیوں میں؟ آپ نے لوگوں کو دلیل کی دنیا میں دین کی طرف لایا ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے تو کہہ رہے بھائی وہ اب تیار ہو جاؤ، بس اب فائر ہونے والی ہے، آپ خامخواہ اڑاتے ہو لوگوں کو۔ اور قرآن میں ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کر دیا اس نے گویا پوری انسانیت کو، جس نے ایک کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب تو ہم کیوں قتل کر رہے ہیں بھائی؟ حیران ہوں میں، لوگ قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، کسی نے چوری کی، چور پکڑا گیا تو عدالت کس لیے؟ آپ چور کو کیا کریں گے، غریب کو؟ اور جس نے آپ کی پورا ملک چوری کیا ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہو، اور جس نے آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، بیٹری چوری کر کے چلا گیا بیچارہ، اس کو پکڑ لیا، سب نے قتل کر دیا، مار دیا، کوٹ کوٹ کر کے مارتے ہو۔ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر فرشتے نگراں ہیں، دیکھ رہے ہیں ہر وقت میں، کرامن، وہ کیا ہے، مکرم ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ کریم۔ کرامات کیا ہوتا ہے؟ عزت دار ہیں، معزز ہیں، بڑے معزز ہیں۔ کیسے معزز ہیں؟ کسی کے داؤ میں نہیں آتے، کسی کے چکر میں نہیں آتے۔ معزز کرام کریم اس کو کہتے ہیں جو کسی کے چکر میں نہ آ جائے، کسی کے دھوکے میں نہ آئے۔ تو فرشتوں کو کون چکر دے سکتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو چکر دیتے ہیں، لیکن فرشتوں کو تو اللہ فرماتے ہیں کاتبین، کیا کہتے ہیں؟ لکھنے والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ جو بھی لکھتے ہیں اس کے لکھائی میں آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یعلمون، جانتے ہیں، اب وامون آگے ہیں کے لیے، ماں جو کچھ تم کیا کرتے ہو، فعل فاعلون کیا کرتے ہو، کام کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو اس عمل سے کیا ہے،
لفظ ہمارا یہ تھا جو بڑا ہی آسان بھی ہے، بڑا دل نشین بھی ہے، لیکن زندگی ہم نے لگائی ہے، ہم نے قرآن کو اس طرح مل بیٹھ کر کے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش نہیں کی. کیا خیال سے جاتا ہم نے ایسی زندگی گزاری. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس مسجد میں ہم جمع ہیں. باقی مسجدوں میں قرآن کے لیے اجازت نہیں ملتی ہے بورڈ پر. یہ بتا دو آپ کو، وہ کہیں گے پہلے پوچھا جائے گا کہ تم کس مسلک کے ہو، تم کہاں سے سند یافتہ ہو، تم نے کہاں سے پڑھا ہے. اگر میں کہوں کہ میں نے مفتی منیر میرے گاؤں کا ہے، میں تو وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں، وہ کہہ رہے وہ تو بریلوی ہے، تو ہم تو بریلوی کو نہیں مانتے. اگر میں کہوں گا نہیں میں نے جامعہ منصورہ سے پڑھا ہے، تو کہ جماعت اسلامی کو تو مانتے نہیں. اگر میں یہ کہوں میں نے منصورہ وہ بلوری سے پڑھا ہے، تو کہ جو بریلوی کہیں گے ہم تو بھی نہیں مانتے ان کو. اور اگر کسی نے کہا کہ میں نے شیعوں کے دارالعلوم سے پڑھا ہے، تو سب کہیں گے نہیں ہم تو مانتے نہیں ہم. تو قرآن سے فرار کا راستہ ہم نے خود بنایا ہے. ہم اپنے فرقے سے نہیں نکلتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، قریب نہیں لانے کی کوشش کریں کہ قرآن کے قریب لوگوں کو لائیں. جب آپ قرآن کے قریب لے آئیں گے نا تو ہماری فکر سوچ کیا ہو جائے گی؟ ایک ہو جائے گی. ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی، الفت آ جائے گی. اس لیے اللہ کے مسجد میں، اللہ کے گھر میں کس کا کلام ہونا چاہیے؟ اللہ کی زمین پر کس کا قانون ہونا چاہیے؟ ہاں؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون یہ ہے، قرآن ہے. جب یہ قرآن نافذ کرو گے تو اللہ کی زمین کیا ہو جائے گی؟ سکون میں آ جائے گی. یہ جو بے سکونی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نہیں ہے. پٹھان کہتے ہیں پشتو میں اخپل خاورا اخپل اختیار، اپنی زمین پر اپنا قانون ہونا چاہیے. تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، واقعی یار زمین تو ہماری ہے، قانون بھی ہمارے ہی ہونے چاہیے. وہ نادان لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے واقعی صحیح کہا لیڈر نے. لیکن جب آپ ان کو سمجھا دیں گے کہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ کس کی زمین ہے؟ تو رب کی زمین پر پھر کس کا قانون ہونا چاہیے؟ پھر وہ کہتے ہیں او اللہ کا قانون. پھر وہ صحیح سمجھ آتا. آپ ان کو دلیل کی دنیا میں تو لائے نہیں. اسی طرح انگریز کو یہ کہیں گے کہ واقعی ہمارا قانون ہونا چاہیے، وہ ان کا قانون نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں. اس لیے ان کے ملکوں میں آج سکون ہے اور بے سکونی کہاں ہے؟ بے سکونی کہاں ہے؟ کل بلوچستان میں ٹماٹر آ رہا تھا ٹرکوں میں کہ یہ ٹماٹر سستا ہو جائے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ ٹرک کو روکا، وہ ٹماٹر کیا کر دیے؟ پھینکتے گئے ضائع کر کے، تاکہ ہمارا ٹماٹر مہنگا بکے اور ایران سے یا کسی اور جگہ سے اگر ٹماٹر آ جائے تو لوگوں تک. اس کے پیچھے MNA ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. غریب آدمی کسی کا ٹرک کو نہیں روک سکتا ہے. کیا آپ روک سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے بڑا مافیا ہے، اور وہ مافیا کے بلوچستان 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک بلوچستان ہمارے پاس ہے، ایک افغانستان کے پاس ہے، ایک ایران کے پاس ہے. جب تینوں کے پاس بلوچستان ہو گئے تو جھگڑا تو ہوگا، تو لڑائی جھگڑا ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ دین کو، سب دین کو مانتے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہیں. اس لیے میرے بھائی کو آپ کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھ جائیں اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. تو آج کے سبق پر اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ کے لیے بابر صاحب نے یہ پروگرام بنایا ہے. اگر آپ کہیں لینا چاہیں تو بابر صاحب کا نمبر نوٹ کر لیتا ہوں میں. کیا نمبر ہوگا سر؟ کہاں ہے؟ یہ جو اوپر آپ کا نمبر ہے اس پہ بھیج دوں. کیا نمبر لکھوں؟ 0306 0. آپ میرے نمبر کی بات کریں. ہاں جی آپ کا نمبر 0306 306 06 222 222 جی سر 6342. یہ سر بابر صاحب کا نمبر ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پروگرام بنا ہے یہ آپ کے گھر تک بھی پہنچنا چاہیے. نہیں پہنچنا چاہیے؟ انڈیا کے گانوں کو نہیں، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس کلاس میں کوئی نیا فرد آیا. سلیم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. ایک اور صاحب میرے دوست آئے ہیں، ان
کا بھی شکریہ. باقی کون نئے نئے ہیں جو پہلی مرتبہ شریک ہوئے؟ آپ جو پہلی مرتبہ شریک ہے ان کے حق میں آپ نے دعا کر دی، ان کے والدین کے لیے، ان کے لیے اور ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کا ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، جو کچھ یہاں ہمارے ساتھ دیا ہے، ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہر عمل اپنے دربار میں قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہمارے ایک دوست بیمار ہیں قاسم صاحب، جو بالکل آپ کے قریب ہے، ان کے پیٹ کا آپریشن بھی ہونے والا ہے، پریشانی ہے ان کے ساتھ. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. ہمارے گھروں کے اندر جو پریشانی ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ملک کے اندر جو پریشانی، بیماری، تکلیفیں ہیں، یا اللہ ہم پر فضل و کرم فرما دے. اے اللہ اپنے در کے سوا ہمیں کسی در کا محتاج نہ بنا دے. جو لوگ سیلاب زدگار میں گھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے، اپنے خزانے عیب سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے مدد فرما دے. اے اللہ دوسروں کا محتاج ان کو نہ بنا دے. تیرے در میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ. یا اللہ ان کے اوپر فضل و کرم فرما دے. اس پریشانی سے ملک پاکستان کے ہر فرد کو محفوظ فرما دے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. آئندہ کلاس ہوگی ان آخری آیاتوں میں، تو آپ نے آنا ہے، آؤ گے؟ میں دعا کروں گا آپ کے لیے آنے کے لیے. دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی کلاس میں ہمیں شامل ہونے کی، لوگوں کو اس کلاس میں دعوت دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.